الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آغاز سخن۔ نیک پرہیزگار اور فقیہ بزرگ حضرت سیدنا عبد المالک بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد امام اجل متقی و زاہد، خوش بخت، توفیق یافتہ، اسلام کی حجت، دین کی زینت اور امت کی عزت حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد غزالی توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ کتاب مجھے املا کروائی۔ اللہ عز و جل ان کی روح کو ببرکت رکھے اور جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ مختصر کتاب ان کی آخری تصانیف ہے جسے ان سے ان کے خاص شاگردوں نے ہی لکھا ہے۔ کتاب کی ابتدا۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو حکمت والا بادشاہ، جواد و کریم، غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا اور اپنی قدرت سے آسمان اور زمین بنائے، اپنی حکمت سے دونوں جہاں کے امور کی تدابیر فرمائی اور جن و انس کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ بس اس کا ارادہ کرنے والوں کے لیے راستہ واضح ہے اور دیکھنے والوں کے لیے اس پر روشن دلیل ہے، لیکن اللہ عز و جل جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے دے، بے شک وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ تمام انبیاء مرسلین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی نیک و پاکیزہ آل پر، تمام اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل ہو اور ان کی عظمت قائم رہے۔ جنت کا راستہ۔ اللہ عز و جل تمہیں اور ہمیں اپنی رضا کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ جان لو کہ عبادت علم کا پھل اور عمل عمر بھر کا فائدہ، بندے کی کل متاع، اولیاء کی جمع پونجی، مضبوط لوگوں کا راستہ، معززین مکرمین کا حصہ، ہمت والوں کا مقصد، مردوں کا پیشہ، بصیرت والوں کی پسندیدہ چیز، اور یہی خوش بختی اور جنت کا راستہ ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور میں ہی تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ پھر جب ہم نے عبادت میں نظر کی اور اس کی ابتدائی راستوں سے اس کی انتہائی مقاصد جن کی عبادت گزاروں کو تمنا آرزو ہے تک غور و خوض کیا تو معلوم ہوا کہ یہ راستہ انتہائی دشوار اور مشکل ہے۔ اس میں بڑی بڑی گھاٹیاں، شدید مشقتیں، لمبی مسافتیں، بہت آفتیں، کثیر رکاوٹیں اور سخت دشواریاں ہیں۔ اس میں ہلاکت و تباہی چھپی ہوئی ہے۔ دشمن اور لٹیرے بے انتہا ہیں اور اس کے مسافر بہت تھوڑے ہیں۔ اس راستے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور اس کے مشکل ہونے کی تصدیق رسول خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو فرامین سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، یعنی جنت کو تکالیف سے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا۔ نمبر 2، سنو بے شک جنت کی راہ انتہائی کٹھن ہے، خبردار جہنم کی راہ بہت آسان ہے۔ ان مشکلات کے ساتھ ساتھ بندہ بھی کمزور ہے، زمانہ مشکل ہے، دین کے معاملات پستی کی طرف جا رہے ہیں، مددگار بہت تھوڑے ہیں، مصروفیات بہت زیادہ ہیں، عمر قلیل ہے اور عمل میں بھی کوتاہی ہے، جبکہ عمل کو جانچنے والا بصیر ہے۔ موت بھی قریب ہے اور سفر بہت طویل ہے۔ اس کا زاد راہ بھی صرف عبادت ہی ہے جس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور یہ عبادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور ہمیں اس کے لیے واپسی بھی نہیں لوٹایا جائے گا۔ بس جو عبادت کو زاد راہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور خوش بخت ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہا، یقیناً وہ گھاٹا اٹھانے والوں کے ساتھ گھاٹے میں رہا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاکت میں جا پڑا۔ خدا کی قسم یہ راستہ بہت دشوار اور پر خطر ہے، اسی وجہ سے اس راستے پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مقول ہے کہ جب مطلوب بڑا ہو تو کوشش کرنے والے
تھوڑے ہوتے ہیں، پھر اس راستے پر چلنے والوں میں سے بہت کم ہی ثابت قدم رہتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت تھوڑے مقصود و مطلوب تک رسائی پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اصل میں یہی وہ معززین ہوتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنی معرفت و محبت کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی توفیق سے ان کی حفاظت فرمائی، پھر اپنے فضل سے انہیں اپنی رضا اور جنت تک پہنچایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان کامیاب لوگوں میں سے کر دے، آمین۔ منہاج العابدین لکھنے کی وجہ: جب ہم نے اس راہ کو اتنا مشکل پایا تو اسے پار کرنے کے لیے گہرا غور و خوض کیا اور دیکھا کہ بندہ اس میں کن چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، مثلاً قوت و طاقت، آلات اور علم و عمل کی تدابیر وغیرہ۔ تو اس امید کے ساتھ کہ بندہ اللہ عز و جل کی توفیق سے سلامتی کے ساتھ اس راہ کو پار کر جائے اور اس کی ہلاکت خیز گھاٹیوں میں گر کر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو، لہٰذا ہم نے اس راہ پر چلنے اور اسے پار کرنے کے متعلق چند کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں باریک علمی نکات پر مشتمل ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں، اور اسی کم فہمی کی وجہ سے لوگ ان میں عیب لگانے لگے اور جو باتیں پسند نہ آئیں ان میں سرگرمی دکھانے لگے۔ بھلا رب العالمین جل جلالہ کے کلام سے بڑھ کر بھی کوئی کلام فیض و بلیغ ہو سکتا ہے؟ کہنے والوں نے تو اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ اگلوں کی داستانیں ہیں۔ کیا تم نے حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی علیہم رضوان کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ: میں اپنے علمی جواہر پوشیدہ رکھتا ہوں تاکہ جہلا یعنی جاہل انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اس کے متعلق اس سے پہلے حضرت سیدنا ابو الحسن علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر گئے کہ میرے ایسے کئی پوشیدہ علوم ہیں جنہیں میں ظاہر کر دوں تو مجھے کہا جائے گا تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ مسلمان میرے خون کو حلال سمجھ بیٹھیں گے، یعنی مجھے قتل کر دیں گے اور اس برے کام کو اچھا سمجھیں گے، مگر اب حالات کا ارباب دین سے تقاضا ہے کہ وہ ساری خلق خدا کو نظر رحمت سے دیکھیں اور بحث مباحثت ترک کر دیں۔ میں نے اس کی بارگاہ میں التجا کی جس کے قبضے میں تمام مخلوق اور ہر معاملہ ہے کہ وہ مجھے ایسی کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر سب کا اتفاق ہو اور اسے پڑھ کر لوگ فائدہ اٹھائیں۔ بس اس نے میری التجا قبول فرمائی، کیونکہ جب کوئی بے چین و مضطر اسے پکارے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ اس نے اپنے فضل سے مجھ پر اس تصنیف کے راز آشکار فرمائے اور ایک ایسی منفرد ترتیب الہام فرمائی جو علوم دینیہ کے حقائق پر مشتمل میری سابقہ کتب میں بھی نہیں تھی۔ یہ میری وہ تصنیف ہے جس کی تعریف میں خود کرتا ہوں۔ توفیق دینے والا اللہ عز و جل ہی ہے۔